تھاٹ آف دا ڈے میں ایک بار پھر آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں، اور آج ایک بڑی خوبصورت کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اور وہ کہانی کچھ اس طرح سے شخص ایک جزیرے پر جہاز ڈوبنے کی وجہ سے یا کسی بھی طرح سے اس پہنچ گیا، اور دور دور تک کوئی امید نہیں تھی، کوئی سہارا نہیں تھا، کسی طرح سے اس جزیرے سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور وہاں پر کوئی انسان بھی موجود نہیں تھا کہ جو اس کی مدد کر سکتا۔ اس آدمی نے اپنے لیے کھانے پینے کا اور رہنے کا کچھ انتظام کرنے کے بارے میں سوچا، اور چند ٹہنیاں اور پتے اور خشک لکڑیاں جو ہیں وہ اکٹھی کر کے اس نے اپنے سر چھپانے کی ایک چھوٹی سی جگہ وہاں پہ بنائی۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد تھک ہار کے وہ اس کے نیچے بیٹھا، کیونکہ وہ سمندر کے کنارے تھا اور سورج ڈھلتے ہی اس کو سردی کا احساس ہونے لگا۔ اس نے کیا کیا کہ 2 پتھر لیے اور ان سے اس نے آگ جلانے کی کوشش کی۔ اس نے آگ تو اپنے لیے جلا لی، اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے، لیکن اسی آگ نے ہوا کے ساتھ ان خشک پتوں اور شاخوں کو اور لکڑیوں کو جو اس نے اپنے چھپنے کے لیے جگہ تیار کی تھی، اس ٹہنیوں نے اور کسی ایک شاخ نے اس آگ کو پکڑ لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری کی ساری وہ جھونپڑی سی جو اس نے اپنے لیے تیار کی وہ جل کر خاک ہو گئی۔ وہ شخص نہایت پریشان ہوا کہ ایک تو میں اس جزیرے قیدی کی طرح سے موجود ہوں کہ میں یہاں سے نکل نہیں سکتا ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا کوئی آسرا دور دور تک مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اور اب اگر میں نے کوشش کر کے محنت کر کے اپنے آپ کے چھپانے کے لیے ایک جگہ تیار کی ہے تو وہ بھی مجھ سے جاتی رہی ہے۔ وہ زور زور سے رونے لگا اور نا امیدی سر سے لے کے پاؤں تک اس کے اوپر چھا گئی، اور وہ خدا سے گلہ کرنے لگا۔ اس سارے کا الزام اور اس سارے کا گلہ خدا سے کرنے لگا کہ خدا نے میری زندگی میں ایسا ہونے دیا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس ساری سچویشن کے دوران، اس ساری صورتحال میں خدا خاموش نہیں تھا، بلکہ خدا اس کی مدد ہی کر رہا تھا اس ساری سچویشن میں سے اس کو نکالنے کے لیے۔ اور کس طرح سے؟ جب وہ جھونپڑی جل رہی تھی تو اس کا دھواں اور روشنی دور دور تک پہنچی، اور دور سے ایک بحری جہاز نے اس دھوئیں کو اور روشنی کو جو اس آگ کی وجہ سے اس کی لپیٹیں اور شعلے جو کہ آسمان کی طرف کو اٹھ رہے تھے، اس کو دیکھا۔ انہوں نے نوٹس کیا کہ ضرور کوئی انسان اس جزیرے پہ موجود ہے جس نے آگ جلا کے ہماری ہیلپ کے لیے ہمیں اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ بحری جہاز اس دھوئیں اور آگ کو دیکھتے ہوئے اس سمت میں بڑھے، اور انہوں نے اس کو ریسکیو کیا، اس جزیرے پہ سے اس کو اٹھایا اور اس کو واپس لے کر وہ آئے انسانی دنیا میں۔ اس ساری کہانی سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنی مشکلات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب ہم برے وقت میں سے گزر رہے ہیں، یا کسی بھی ایسی سچویشن میں سے گزر رہے ہیں جو ہمیں ٹھیک نہیں لگتی ہے، جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، خدا بھی ہماری مدد نہیں کر رہا ہے۔ But let me tell you clearly کہ آپ کی سچویشنز کو ہی یوز کرتے ہوئے خدا آپ کی مدد کر رہا ہے۔ گلہ شکوہ خدا سے کرنے کی بجائے خدا پر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے خدا پہ، اور اس انسان کی طرح سے بڑبڑانے گلے شکوے کرنے کی بجائے دعا میں خدا کی حضوری میں ٹھہریے کہ خدا وہ راستہ دکھائے، وہ امید کی کرن آپ کی زندگی میں دکھائے جو آپ کو صحیح سمت میں خدا کے دیے ہوئے پلان کے مطابق لے کر جانے میں آپ کی مدد کر سکے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور آج کا سارا دن آپ تندرستی میں، صحت میں اور خداوند کی مدد میں گزاریں۔ May God bless you۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا 5واں باب۔ جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی، اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی،
لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے، اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالا، اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ بس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگی۔ شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا، وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے، اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے حیران ہوئے۔ یسوع نے شمعون سے کہا، خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب وہ ایک شہر میں تھا تو دیکھو کوڑ سے بھرا ہوا ایک آدمی یسوع کو دیکھ کر منہ کے بل گرا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا، خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں، تو پاک صاف ہو جا، اور فوراً اس کا کوڑ جاتا رہا۔ اور اس نے اسے تاکید کی کہ کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا، اور جیسا موسیٰ نے مقرر کیا ہے اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لیکن اس کا چرچا زیادہ پھیلا اور بہت سے لوگ جمع ہوئے کہ اس کی سنیں اور اپنی بیماریوں سے شفا پائے، مگر وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا، اور فریسی اور شرع کے معلم وہاں بیٹھے تھے، جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یروشلم سے آئے تھے، اور خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ۔ اور دیکھو کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوج تھا چارپائی پر لائے اور کوشش کی کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں، اور جب بھیڑ کے سبب سے اس کو اندر لے جانے کی راہ نہ پائی تو کوٹھے پر چڑھ کر کھپریل میں سے اس کو کٹولے سمیت بیچ میں یسوع کے سامنے اتار دیا۔ اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا کہ اے آدمی، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر فقیہ اور فریسی سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے؟ خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یسوع نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے جواب میں ان سے کہا، تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اس نے مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ اور اپنا کھٹولا اٹھا کر اپنے گھر جا۔ اور وہ اسی دم ان کے سامنے اٹھا اور جس پر پڑا تھا اسے اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ وہ سب کے سب بڑے حیران ہوئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے، اور بہت ڈر گئے اور کہنے لگے کہ آج ہم نے عجیب باتیں دیکھی۔ ان باتوں کے بعد وہ باہر گیا اور لاوی نام ایک محصول لینے والے کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا، اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ پھر لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی، اور محصول لینے والوں اور اوروں کا جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑا مجمع تھا۔ اور فریسی اور ان کے فقیہ اس کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑبڑانے لگے کہ تم کیوں محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ اور انہوں نے اس سے کہا کہ یوحنا کے شاگرد اکثر روزہ اور دعائیں کیا کرتے ہیں، اور اسی طرح فریسیوں کے بھی، مگر تیرے شاگرد کھاتے پیتے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم باراتیوں سے جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ مگر وہ دن آئیں گے اور جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کوئی آدمی نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پرانی پوشاک میں پیوند نہیں لگاتا،
ورنہ نئی بھی پھٹے گی اور اس کا پیوند پرانی میں میل بھی نہ کھائے گا۔ اور کوئی شخص نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتا، نہیں تو نئی مشکوں کو پھاڑ کر خود بھی بہہ جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرنا چاہیے۔ اور کوئی آدمی پرانی میں پی کر نئی کی خواہش نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی اچھی ہے۔ پرانی عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب، اس کا 7واں باب۔ اور جرم کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے، وہ نہایت مقدس ہے۔ جس جگہ سوختنی قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، وہیں وہ جرم کی قربانی کے جانور کو بھی ذبح کریں، اور وہ اس کے خون کو مذبح کے گردا گرد چھڑکے، اور وہ اس کی سب چربی کو چڑھائے، یعنی اس کی موٹی دم کو اور اس چربی کو جس سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت، ان سب کو وہ الگ کرے۔ اور کاہن ان کو مذبح پر خداوند کے حضور آتشی قربانی کے طور پر جلائے، یہ جرم کی قربانی ہے۔ اور کاہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے اور کسی پاک جگہ میں اسے کھائے، وہ نہایت پاک ہے۔ جرم کی قربانی ویسی ہی ہے جیسی خطا کی قربانی ہے، اور ان کے لیے ایک ہی شرع ہے، اور انہیں وہی کاہن لے جو ان سے کفارہ دیتا ہے۔ اور جو کاہن کسی شخص کی طرف سے سوختنی قربانی گزرانتا ہے، وہی کاہن اس سوختنی قربانی کی کھال کو جو اس نے گزرانی اپنے واسطے لے لے۔ اور ہر ایک نظر کی قربانی جو تنور میں پکائی جائے، اور وہ بھی جو کڑاہی میں تیار کی جائے، اور توے کی پکی ہوئی بھی اسی کاہن کی ہے جو اسے گزرانے۔ اور ہر ایک نظر کی قربانی، خواہ اس میں تیل ملا ہوا ہو یا وہ خشک ہو، برابر برابر ہارون کے سب بیٹوں کے لیے ہو۔ اور سلامتی کے ذبیحہ کے بارے میں جسے کوئی خداوند کے حضور چڑھائے، شرع یہ ہے کہ وہ اگر شکرانہ کے طور پر اسے چڑھائے تو وہ شکرانے کے ذبیحہ کے ساتھ تیل ملے ہوئے بے خمیری کلچے، اور تیل چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں، اور تیل ملے ہوئے میدا کے تر کلچے بھی گزرانے۔ اور سلامتی کے ذبیحہ کی قربانی کے ساتھ جو شکرانہ کے لیے ہوگی، وہ خمیری روٹی کے گردے اپنے چڑھاوے پر گزرانے۔ اور ہر چڑھاوے میں سے وہ ایک کو لے کر اسے خداوند کے روبرو ہلانے کی قربانی کے طور پر چڑھائے، اور یہ اس کاہن کا ہو جو سلامتی کے ذبیحہ کا خون چھڑکتا ہے۔ اور سلامتی کے ذبیحوں کی اس قربانی کا گوشت جو اس کی طرف سے شکرانہ کے طور پر ہوگی، قربانی چڑھانے کے دن ہی کھا لیا جائے، وہ اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے۔ پر اگر اس کے چڑھاوے کی قربانی منت کا یا رضا کا ہدیہ ہو تو وہ اس دن کھائی جائے جس دن وہ اپنی قربانی گزرانے، اور جو کچھ اس میں سے بچ رہے وہ دوسرے دن کھایا جائے۔ پر جو کچھ اس قربانی کے گوشت میں سے تیسرے دن تک رہ جائے وہ آگ میں جلا دیا جائے۔ اور اس کی سلامتی کے ذبیحوں کی قربانی کے گوشت میں سے اگر کچھ تیسرے دن کھایا جائے تو وہ منظور نہ ہوگا، اور نہ اس کا ثواب قربانی دینے کی طرف منسوب ہوگا، بلکہ یہ مکروہ بات ہوگی، اور جو اس میں سے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور جو گوشت کسی ناپاک چیز سے چھو جائے کھایا نہ جائے، وہ آگ میں جلایا جائے۔ اور ذبیحہ کے گوشت کو جو پاک ہے وہ تو کھائے، لیکن جو شخص نجاست کی حالت میں خداوند کی سلامتی کے ذبیحہ کا گوشت کھائے، وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور جو کوئی کسی ناپاک چیز کو چھوئے، خواہ وہ انسان کی نجاست ہو یا ناپاک جانور یا کوئی نجس مکروہ شے ہو، اور پھر خداوند کے سلامتی کے ذبیحہ کے گوشت میں سے کھائے، وہ بھی اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم لوگ نہ تو بیل کی، نہ بھیڑ کی، اور نہ بکری کی کچھ چربی، جو جانور خود بخود مر گیا ہو اور جس کو درندوں نے پھاڑا ہو، ان کی اور کام میں لاؤ تو لاؤ، پر اسے تم کسی حال میں نہ کھانا۔ کیونکہ جو کوئی ایسے چوپائے کی چربی کھائے جسے لوگ آتشی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور چڑھاتے ہیں، وہ کھانے والا آدمی اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور تم اپنی سکونت گاہوں میں کہیں بھی کسی طرح کا خون، خواہ پرندے کا ہو یا چوپائے کا، ہرگز نہ کھانا۔ جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جو کوئی اپنا سلامتی کا ذبیحہ خداوند کے حضور گزرانے،
وہ خود ہی اپنے سلامتی کے ذبیحہ کی قربانی میں سے اپنا چڑھاوا خداوند کے حضور لائے۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں میں خداوند کی آتشی قربانی کو لائے، یعنی چربی کو سینہ سمیت لائے کہ سینہ ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلایا جائے، اور کاہن چربی کو مذبح پر جلائے، پر سینہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہو۔ اور تم سلامتی کے ذبیحوں کی داہنی ران اٹھانے کی قربانی کے طور پر کاہن کو دینا۔ ہارون کے بیٹوں میں سے جو سلامتی کے ذبیحوں کا خون اور چربی گزرانے، وہی وہ داہنی ران اپنا حصہ لے، کیونکہ بنی اسرائیل کے سلامتی کے ذبیحوں میں سے ہلانے کی قربانی کا سینہ اور اٹھانے کی قربانی کی ران کو لے کر میں نے ہارون کاہن اور اس کے بیٹوں کو دیا ہے کہ یہ ہمیشہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کا حق ہو۔ یہ خداوند کی آتشی قربانیوں میں سے ہارون کے ممسوح ہونے کا اور اس کے بیٹوں کے ممسوح ہونے کا حصہ ہے، جو اس دن مقرر ہوا جب وہ خداوند کے حضور کاہن کی خدمت کو انجام دینے کے لیے حاضر کیے گئے، یعنی جس دن خداوند نے انہیں مسح کیا، اس دن اس نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے انہیں یہ ملا کرے، سو ان کی نسل در نسل یہ ان کا حق رہے گا۔ سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی اور تخصیص اور سلامتی کے ذبیحہ کے بارے میں شرع یہ ہے، جس کا حکم خداوند نے موسیٰ کو اس دن کوہ سینا پر دیا، جس دن اس نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ سینا کے بیابان میں خداوند کے حضور اپنی قربانی گزرانے۔ احبار کی کتاب، اس کا 8واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اور لباس کو اور مسح کرنے کے تیل کو اور خطا کی قربانی کے بچڑے اور دونوں مینڈھوں اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری کو لے، اور ساری جماعت کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع کر۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور ساری جماعت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع ہوئی۔ تب موسیٰ نے جماعت سے کہا، یہ وہ کام ہے جس کے کرنے کا حکم خداوند نے دیا ہے۔ پھر موسیٰ ہارون اور اس کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو پانی سے غسل دلایا، اور اس کو کرتا پہنا کر اس پر کمر بند لپیٹا، اور اس کو جبہ پہنا کر اس پر افود لگایا، اور افود کے کاریگر بنے ہوئے کمر بند کو اس پر لپیٹا، اور اسی سے اس کو اس کے اوپر کس دیا، اور سینہ بند کو اس کے اوپر لگا کر سینہ بند میں اوریم اور تمیم لگا دیے، اور اس کے سر پر امامہ رکھا، اور امامہ پر سامنے سونے کے پتر یعنی مقدس تاج کو لگایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور موسیٰ نے مسح کرنے کا تیل لیا اور مسکن کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو مسح کر کے مقدس کیا، اور اس میں سے تھوڑا سا لے کر مذبح پر 7 بار چھڑکا، اور مذبح اور اس کے سب ظروف کو اور حوض اور اس کی کرسی کو مسح کیا تاکہ انہیں مقدس کرے۔ اور مسح کرنے کے تیل میں سے تھوڑا سا ہارون کے سر پر ڈالا اور اسے مسح کیا تاکہ وہ مقدس ہو۔ پھر موسیٰ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو کرتے پہنائے اور ان پر کمر بند لپیٹے اور ان کو پگڑیاں پہنائی، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور وہ خطا کی قربانی کے بچڑے کو آگے لایا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ خطا کی قربانی کے بچڑے کے سر پر رکھے۔ پھر اس نے اس کو ذبح کیا، اور موسیٰ نے خون کو لے کر مذبح کے گردا گرد اس کے سینگوں پر اپنی انگلی سے لگایا اور مذبح کو پاک کیا، اور باقی خون مذبح کے پایا پر انڈیل کر اس کا کفارہ دیا تاکہ وہ مقدس ہو۔ اور موسیٰ نے انتڑیوں کے اوپر کی ساری چربی اور جگر پر کی جھلی اور دونوں گردوں اور ان کی چربی کو لیا اور انہیں مذبح پر جلایا، لیکن بچھڑے کو اس کی کھال اور گوشت اور گوبر سمیت لشکرگاہ کے باہر آگ میں جلایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ پھر اس نے سوختنی قربانی کے مینڈھے کو حاضر کیا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈھے کے سر پر رکھے، اور اس نے اس کو ذبح کیا، اور موسیٰ نے خون کو مذبح کے اوپر گردا گرد چھڑکا۔ پھر اس نے مینڈھے کے عضو عضو کو کاٹ کر الگ کیا، اور موسیٰ نے سر اور اعضاء اور چربی کو جلایا، اور اس نے انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھویا، اور موسیٰ نے پورے مینڈھے کو مذبح پر جلایا۔ یہ سوختنی قربانی راحت انگیز خوشبو کے لیے تھی۔ یہ خداوند کی آتشی قربانی تھی، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔
اور اس نے دوسرے مینڈھے کو جو تخصیصی مینڈھا تھا حاضر کیا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈھے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو ذبح کیا، اور موسیٰ نے اس کا کچھ خون ہارون کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا۔ پھر وہ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور اسی خون میں سے کچھ ان کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا، اور باقی خون کو اس نے مذبح کے اوپر گردا گرد چھڑکا۔ اور اس نے چربی اور موٹی دم اور انتڑیوں کے اوپر کی چربی اور جگر پر کی جھلی اور دونوں گردے اور ان کی چربی اور دہنی ران، ان سبوں کو لیا، اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری میں سے جو خداوند کے حضور رہتی تھی بے خمیری روٹی کا ایک گردا اور تیل چپڑی ہوئی روٹی کا ایک گردا اور ایک چپاتی نکال کر انہیں چربی اور دہنی ران پر رکھا، اور ان سبوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ کر ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا۔ پھر موسیٰ نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے لیا اور ان کو مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلایا۔ یہ راحت انگیز خوشبو کے لیے تخصیصی قربانی تھی، یہ خداوند کی آتشی قربانی تھی۔ پھر موسیٰ نے سینا کو لیا اور اس کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا۔ اس تخصیصی مینڈھے میں سے یہی موسیٰ کا حصہ تھا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور موسیٰ نے مسح کرنے کے تیل اور مذبح کے اوپر کے خون میں سے کچھ کچھ لے کر اسے ہارون اور اس کے لباس پر اور ساتھ ہی اس کے بیٹوں پر اور ان کے لباس پر چھڑکا، اور ہارون اور اس کے لباس کو اور اس کے بیٹوں کو اور ان کے لباس کو مقدس کیا۔ اور موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہا کہ یہ گوشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر پکاؤ، اور اس کو وہیں اس روٹی کے ساتھ جو تخصیصی روٹی میں ہے کھاؤ، جیسا میں نے حکم کیا ہے کہ ہارون اور اس کے بیٹے اسے گوشت اور روٹی میں سے جو کچھ بچ رہے اسے آگ میں جلا دینا، اور جب تک تمہاری تخصیص کے ایام پورے نہ ہوں تب تک، یعنی 7 دن تک تم خیمہ اجتماع کے دروازہ سے باہر نہ جانا۔ 7 دن تک وہ تمہاری تخصیص کرتا رہے گا، جیسا آج کیا گیا ہے ویسا ہی کرنے کا حکم خداوند نے دیا ہے، تاکہ تمہارے لیے کفارہ ہو۔ سو تم خیمہ اجتماع کے دروازہ پر 7 روز تک دن رات ٹھہرے رہنا اور خداوند کے حکم کو ماننا، تاکہ تم مر نہ جاؤ، کیونکہ ایسا ہی حکم مجھ کو ملا ہے۔ پس ہارون اور اس کے بیٹوں نے سب کام خداوند کے حکم کے مطابق کیا جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ٹھہرے۔ آمین۔